يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم. میرا نام عبدالرحیم ہے. مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 4731. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت نکاح نہ کرے مگر اپنے ولی کی اجازت کے ساتھ. اگر اس نے نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کیا تو اس کا نکاح باطل ہے. اگر کر لیا ہے تو اس کے لیے مہر ہے جو اس نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. اگر ولیوں کے درمیان جھگڑا ہو تو اس کا ولی بادشاہ ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو. ایک اور حدیث ہے 4732. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان و رمضان کے روزے رکھتے تھے. پیر اور جمعرات کے دن کو روزہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے. ایک اور حدیث ہے 4734. حضرت خبطہ عمر مجاشیہ فرماتی ہیں کہ مجھے میری پھپھو نے انہوں نے میری دادی سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واصلہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واصلہ اور مستوصلہ پہ لعنت فرمائی. ایک اور حدیث ہے 4735. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تاکہ وہ بیعت کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا اپنی ہتھیلیوں کو بدلو یعنی رنگ یا مہندی لگوا. وہ گئی تو انہوں نے مہندی کے ساتھ بدل دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کی بیعت کر لوں گا اس شرط پہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, فضول خرچی نہیں کرنی, زنا نہیں کرنا, اس اپنی حالت افلاس کے ڈر کی وجہ سے اولاد کو نہ مارنا. اس نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اولاد چھوڑی ہے کہ ہم اس کو قتل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ہے کہ تم سونے کے کنگن پہن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سونوں کے کنگنوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر اگر ان کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے تو جہنم کے انگارے ہیں. ایک اور حدیث ہے 4736. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن اچھی آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے 4737. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انہوں نے ان لونڈیوں کو آزاد کرنا چاہا جن کے شوہر تھے. میں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کے ساتھ ابتدا کر. ایک اور حدیث ہے 4738. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی نیام میں خط دیکھا. اس میں لکھا تھا کہ لوگوں میں سے سب سے بڑا متکبر حد سے بڑھنے والا وہ ہے جو بلا وجہ کسی کو مارے, کسی کو قتل کرے بغیر کسی وجہ کے. وہ آدمی جو کسی کا ولی بنے اس کی نعمت کے علاوہ جس نے یہ کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اللہ اس کے فرض و نفل قبول نہیں کرے گا. اجر میں ایمان والوں کے خون برابر ہیں. ان کا کم ترین بھی اپنے ذمے میں کوشش کر سکتا ہے مسلمانوں کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے. ذمی کو قتل نہ کیا جائے. دو دینوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے. کسی عورت کی پھپھی اور خالہ کے ہوتے ہوئے اس سے نکاح نہ کیا جائے. عصر کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے. اور عورت 3 دن غیر محرم کے ساتھ سفر نہ کرے. ایک اور حدیث ہے 4739. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب بھی کوئی اہم رات ہوتی تو آپ رات کے آخری حصے میں جنت البقیع کی طرف چلے جاتے اور فرماتے السلام علیکم دارا. ایک اور حدیث ہے 4740. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی طلب کرو نیک لوگوں کے صدقے سے.
ایک اور حدیث ہے 4741 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اچھا کلام اچھا ہے اور برا کلام برا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4743 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے سنا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے لوگوں کل چلے جانا، تم میں سے کوئی بھی بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے نہ جانا، بے شک حج کا آخری رکن طواف کعبہ ہے، یعنی طواف زیارت۔ ایک اور حدیث ہے 4745 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ تنزیل السجدہ سورہ زمر پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4746 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو کوئی شے ناپاک نہیں کرتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4747 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4748 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس ذاتی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4750 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گردے کی رگ کی بیماری ہے، کلیہ سے مراد پہلو اور کوکھ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 ماہ تک رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے۔ اللہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف میں ملاحظہ کیا، یہاں تک کہ میں آپ کا ہاتھ تھام لیتی، قرآن پڑھ کے اس میں دم کرتی، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ رکھ دیتی۔ اس طریقے سے میں قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت تلاش کرتی، بس میں عرض گزار ہوتی اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب دعوات ہیں، بس اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ سے تکلیف دور فرما دے۔ بس آپ فرماتے اے عائشہ تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے آزمائشیں ہوئی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4751 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت مرض میں فرمایا مجھ پہ پانی ڈالو 7 مختلف کنوؤں کا، صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا، میں نے اس کو پکڑا، اس پر میں نے اپنے ہونٹ رکھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا اور اس جگہ پر اپنے ہونٹ رکھے جس جگہ پہ میں نے اپنے ہونٹ رکھے تھے، میں نے ایک گوشت کی بوٹی لی، اس کو اپنے منہ میں رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ اس جگہ پہ رکھ دیا جس جگہ میں نے رکھا تھا، میں حالت حیض میں تھی۔ ایک اور حدیث ہے 4753 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر آتے تو آپ حالت جنابت میں ہوتے تو مکمل وضو کرتے پھر سو جاتے۔ ایک اور حدیث ہے 4754 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں دیہاتی اجنبی کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا۔ حضرت سنبلہ اسلمیہ دودھ لے کر آئیں، آپ کو ہدیہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس کپی میں ڈال دو۔ میں نے عرض کی تو آپ نے اس کو پکڑا نوش کیا۔ میں نے عرض کی کیا آپ نے فرمایا نہیں کہ میں دیہاتی کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیہات والے مسلمان ہو گئے، عربی نہیں رہے ہیں، لیکن تم ہمارے دیہات والے ہو، ہم ان کے شہر والے ہیں، اگر ہم کو بلائیں گے تو ہم دعوت قبول کریں گے، اگر ہم دعوت دیں تو یہ قبول کریں۔ ایک اور حدیث ہے 4755 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر کا حکم دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کرتے، اپنے دائیں ہتھیلی کو اپنے منہ کے نیچے رکھتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے، ہم نہیں جانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، اللہم رب السماوات السبع الی آخر، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم الہ اور رب کل شیء منزلت
والتورات والانجیل والفرقان فلق الحب والنبا اعوذ بکا من شر کل شیء انت آخذ بناصیات اللہم انت الاول الذی لیس قبلک شیء والتاخر الذی لیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فواقک شیء وانت الباطن لیس دونک شیء دے ان الدین واغننا من الفقر۔ ایک اور حدیث 4756 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ انتہائی کم تھا۔ ایک اور حدیث ہے 4757 ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپوں کو مارنے سے روکا مگر ابتر اور دو دھاریوں والے، کیونکہ یہ دونوں آنکھوں کو چھک لیتے ہیں اور عورتوں کے حمل گرا دیتے ہیں، بس جس نے ان کو نہ مارا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4758 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کی جانب سے غشی طاری ہو گئی، جتنی طاری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے کے ساتھ لپیٹ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے چمڑے کا تکیہ رکھا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنچتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4759 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں جو پاتے تھے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ اور حدیث ہے 4760 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت طلوع فجر سے پہلے ادا کرتے، پھر اسی جگہ پر پڑھتے تھے اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4761 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کی سماعت ہر شے پہ وسیع ہے، بے شک میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا کلمہ سن رہی تھی مگر اس کا کچھ حصہ مجھ پہ مخفی رہا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میری جوانی کو کھا لیا، یعنی میری جوانی سے فائدہ اٹھایا، میرے بطن سے اس کے لیے کئی پھول نکلے یہاں تک کہ جب بوڑھی ہو گئی اور میری اولاد مجھ سے دور چلی گئی تو اس نے مجھ سے زہر کے یعنی مجھے اپنی ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دی، اے اللہ میں تیرے سامنے اپنی شکایت کا دفتر پھیلاتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابھی وہ شکایت کر رہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کر اترے، بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4762 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، میں کھڑی ہوئی، میں نے آپ کے اور اپنے درمیان دروازہ بند کیا، وہ آپ سے جدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جبرائیل علیہ السلام آپ پر سلام کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4767 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں مانی جانے والے نظر پوری کرنا ضروری نہیں، اس کا کفارہ قسم والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4765 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوتے نہیں اور اس کے بعد گفتگو نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4766 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے ہم بستر ہوتے، پھر صبح تک غسل نہیں کرتے، صبح کے وقت غسل کرتے، نماز پڑھتے اور اس دن روزہ رکھتے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔